تو ہر وہ بات جس سے شان اور مقام ثابت ہوتی ہو، ہمارے یہ جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وہ بات جو ثابت نہیں ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے اس کو یہ ثابت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر زور لگاتے ہیں، زور لگا لگا کر کہیں یہ ثابت ہو جائے تو بس ہم نعرہ لگا دے، دیکھو جی معاویہ نے یہ کر دیا، معاویہ نے وہ کر دیا۔ اب سنن نبی داؤد کی وہ حدیث بہت زیادہ اس کو پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ سمجھے سر فہرست ہے، وہ حدیث سب سے پہلے پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے، وہ تو اہل بیت کے دشمن تھے، وہ تو حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، وہ تو حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، فلاں تھے فلاں۔ اچھا وہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی 4131 نمبر، 4131 نمبر، 4131 نمبر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی، امام ابو داؤد کے استاد عمر بن عثمان بن سعید الحمصی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا بقیہ، تو ہمیں یہ حدیث بقیہ نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ام بحیر بن سعد، یہ بحیر بن سعد سے میں روایت کرتا ہوں، اور بحیر بن سعد عن خالد، خالد بن معدان تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے یہ روایت ہے۔ خالد بن معدان کے الفاظ یہ ہے کہ ایک دن سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ اور عمر بن اسود اور ایک بنو اسد سے ایک بندہ تھا، یہ تینوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو فقال معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے کہا اعلمت ان الحسن بن علی توفی، مقدام کیا آپ کو پتا ہے کہ حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ فرجع المقدام، مقدام رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فقال له رجل، ایک بندہ جو وہاں موجود تھا اس نے کہا مقدام رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر اتراہا مصیبت، کہ آپ حسن بن علی کا دنیا سے جانا کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی مصیبت ہے؟ شاید اس نے کہا ہو کہ یہ تو کوئی خوشی کی بات ہے، اور پھر آگے الفاظ یہ ہیں کہ جمرۃ اطفأھا اللہ، یہ تو نعوذ باللہ ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہیں ہیں، ان کی مجلس میں کسی بندے نے کہے۔ اب یہ روایت بڑی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے، لیکن حالانکہ ہم کئی دفعہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ روایت 3 وجہ سے ثابت نہیں ہے، 3 وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، 3 علتیں اس روایت میں موجود ہیں۔ پہلی علت بقیہ بن ولید مدلس ہے، میں نے جو پڑھ کے سنایا نا، عمر بن عثمان بن سعید کا استاد کون ہے؟ بقیہ بن ولید، بقیہ بن ولید مدلس ہے، اور انہوں نے روایت ان بحیر، ان کے صیغے کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو مدلس جب ان کے ساتھ روایت بیان کرے تو قبول ہوتی، اور مرزا صاحب تو انجینئر صاحب اس اصول کو بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ ریکارڈ کروا چکے کہ جو بھی مدلس ہے اس کی آنے والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر روایت بخاری مسلم کے علاوہ قبول ہوتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں محدثین کا یہ پیٹ رول ہے، اور یہ پیٹ رول ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ اور سفیان ثوری اور اعمش یہ 2 امام المدلسین ہیں، کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے، یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی۔ ہم بھی کہتے ہیں پیٹ رول ہے، اور بھئی پیٹ رول کیا باقی حدیثوں میں ہے؟ اس حدیث میں نہیں ہے۔ تو بقیہ بن ولید مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی، لہذا روایت قبول نہیں۔ دوسری علت اس میں یہ ہے کہ بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں بلکہ تدلیس تسویہ کرتے۔ آسان سی بات آپ سمجھ جائیں، مدلس ایسے راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد کو بسا اوقات گرا دے بیان کرنے میں، جس نے اس کو یہ حدیث سنائی ہے اس کا نام نہ لے بلکہ اس سے اگلے بندے کا نام لے کر آگے سند بیان کر دے، اور سند ان کے ساتھ بیان کرے کہ فلاں سے روایت ہے، وہ روایت فلاں سے تو ہے ہی، وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اگر ایسا کہے تو جھوٹ بولے گا نا، کیونکہ درمیان والا بندہ تو اس نے
گرا دیا ہے. جس سے سنی تھی وہ تو ہے ہی نہیں سند میں. اگلے سے سننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا, ہے بھی سچا. تو وہ ان سے روایت بیان کرتا ہے, اپنے اور اپنے دادا استاد کے درمیان اپنے حقیقی استاد کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا ذکر سند میں نہیں ہوتا, اور ان کہہ کے کہ میرے فلاں استاد سے یہ روایت. جبکہ تدلیس تسویہ یہ ہے, تسویہ کا معنی ہوتا ہے برابر کر دینا, برابر کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی صرف اپنے استاد کو نہیں گراتا, اگر ضرورت پڑے تو سند میں کسی بھی راوی کو کسی بھی موقع پر گرا دیتا. بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ صرف اپنے استاد کے بارے میں اس کا یہ رویہ ہے کہ بسا اوقات اپنے استاد کا وہ ذکر نہیں کرتا سند میں, لیکن دوسرا راوی جو تدلیس تسویہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سند میں کسی بھی جگہ پر وہ کسی بھی راوی کو گرا دیتا ہے. جو عام تدلیس کرنے والا ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ وہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے گا. جب وہ کہے گا نا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو صحیح کہہ رہا نا, وہ سنا تو ہے. اگر سنا ہے تو واقعی درمیان میں بندہ گرا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنا ہے بھی سچا, جھوٹ تو بول نہیں سکتا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ روایت ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے, لہذا مسئلہ ختم. لیکن جو راوی تدلیس تسویہ کرتا ہے وہ صرف اپنے استاد کے بارے میں نہیں بلکہ سند میں کسی راوی کے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہے کہ سند چلتے چلتے اپنے استاد یا دادا استاد یا آگے کسی راوی کو گرا کر کہے ان فلاں. تو جو عام تدلیس کرتا ہے وہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے گا, اور جو تدلیس تسویہ کرتا ہے وہ پوری سند میں سماع کی اصرات کرے گا. بات سمجھ گئے نا آپ؟ ایک راوی عام تدلیس کرنے والا, تدلیس الاسناد جسے کہتے ہیں, ایک اپنے استاد تک اس کی یہ کاروائی محدود ہوتی ہے, تو شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ اپنے استاد سے سماع کی اصرات کرے, بس روایت قبول ہو گئی. لیکن تدلیس تسویہ کرنے والا پوری سند میں سماع کی اصرات کرے گا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی اس نے سند میں کسی اور جگہ سے بھی کوئی راوی گرایا نہیں. تو بقیہ بن ولید ایسا راوی ہے جو تدلیس تسویہ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری سند میں سماع کی اصرات چاہیے, پوری سند میں کہیں بھی ان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ روایت مشکوک ہے. اور بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے. اب ہمارے بھائی یہ جو بھٹکے ہوئے بھائی ہیں بڑے خوش ہوئے, انہوں نے بڑے نعرے لگانے شروع کر دیے, بھئی دیکھو آپ کہتے تھے نا کہ ابو داؤد میں بقیہ ان سے بیان کر رہا ہے, آؤ ہم آپ کو اس کی سماع کی تصریح دکھاتے ہیں. مسند احمد میں چلے گئے, مسند احمد کی حدیث پیش کی, کہتے ہیں اسی حدیث میں بقیہ نے سماع کی صراحت کی ہے, اور وہ حدیث بھی میں آپ کو سند بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں. 17189 نمبر حدیث ہے, 17199 نمبر. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حدثنا حیوہ بن شریح, حیوہ بن شریح ہمیں یہ حدیث بیان کرتے ہیں. حیوہ بن شریح الحمسی ہیں. حیوہ بن شریح کون ہے؟ الحمسی, حمص اہل شام, شام کا علاقہ یعنی شامی راوی ہے, حمسی راوی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, آگے کام آئے گی. حیوہ بن شریح. اور ابو داؤد میں بھی جو امام ابو داؤد کے استاد ہیں نا, عمر بن عثمان بن سعید, وہ بھی حمسی ہیں, سند کے اندر لکھا ہوا الحمسی. دونوں جگہ کون ہے امام صاحب کے؟ امام ابو داؤد کے استاد بھی حمسی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد بھی حمسی ہیں. اور آگے وہی حدثنا بقیہ, بقیہ بن ولید ہے, وہی راوی. بقیہ بن ولید سے آگے حدثنا بحیر, ہمیں یہ حدیث بحیر بن سعد نے بیان کی. بات سمجھ گئے آپ؟ اگر تو عام مدلس ہوتا تو بس بات کافی ہوتی کہ بقیہ بن ولید نے اپنے استاد سے سماع کی صراحت کر دی, لیکن بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں ہے, تدلیس تسویہ کرتے ہیں. اور تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند میں سماع کی صراحت ضروری ہے, لیکن اس پوری سند میں سماع کی صراحت نہیں ہے. مسند احمد کی حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں, 17189. حدثنا حیوہ بن شریح قال حدثنا بقیہ قال حدثنا بحیر عن خالد بن معدان. بحیر بن سعد سے بعد پھر ان آ گیا ہے, یعنی سند میں اب بھی ان موجود ہے, سماع کی صراحت اب بھی چاہیے. وہ کہتے دیکھو جی آپ تو حدیث مانتے نہیں جی, آپ نے تو حدیث ماننی نہیں ہے, چونکہ معاویہ کا آپ نے جھوٹا دفاع کرنا ہے نا,
اس لیے اس حدیث کو ایسے ہی ضعیف کہہ رہے ہیں۔ دیکھو علامہ البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا، شیخ زبیر صحیح صاحب نے بھی صحیح کہا، آپ کو ان سے بڑے محقق بن گئے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم ان سے بڑے محقق نہیں ہیں، لیکن جن کی بات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ تو ان سے بڑے ہیں نا۔ اور جو امام بخاری و مسلم اور اس دور کے محدثین ہیں، امام ابو حاتم رازی جیسے جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ تو ان محققین سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، کیا یہ کوئی الزام ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے بنا لیا؟ میں 10 حوالے صرف اس مجلس میں پیش کرنے لگا ہوں، 10 محدثین کے حوالے، ویسے تو 20 بھی پیش کیے جا سکتے، ہمارے پاس لکھے بھی ہوئے موجود ہیں 20 حوالے، لیکن یہاں 10 پیش کروں گا، 10 محدثین کے حوالے ان کی کتابوں سے یا دیگر محدثین نے معتبر سند کے ساتھ یا ان کی کتابوں سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کو پوری سند میں سماع کی صراحت چاہیے ہوتی ہے۔ پہلا حوالہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابو حاتم الرازی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بیٹے ہیں امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، ابن ابی حاتم ان کو کہا جاتا ہے عمومی طور پر۔ ان کی کتاب ہے العلل، اس میں انہوں نے اپنے والد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ بھئی کیا امام ابو حاتم بھی کوئی کسی انجینئر صاحب کا مقابلہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا دی؟ اور امام ابو حاتم کیا انجینئر صاحب کا جواب دیتے ہوئے غلط بیانی کر رہے تھے؟ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے کے لیے پوری سند میں سماع کی صراحت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، بعض موقع پر ابن الجوزی بڑے یاد آتے ہیں، ایک کتاب لکھی نا ابن الجوزی، اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ العلل المتناہیہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ تو امام ابن الجوزی کے سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے تو ایک عمومی بات کہی ہے، ان کے تو خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ اس روایت میں بقیہ بن ولید بھی ہے یا نہیں، انہوں نے تو ایک عمومی حکم بیان کیا ہے۔ تیسرا حوالہ۔ چوتھا حوالہ امام ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بخاری کی سب سے مبسوط شرح لکھی ہے التوضیح کے نام سے، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، بہت مفصل ایک شرح ہے صحیح بخاری کی، بہت بڑے محدث ہیں امام ابن ملقن رحمۃ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب البدر المنیر میں یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ کیا امام ابن ملقن بھی کیا سیدنا معاویہ کے جھوٹے دفاع کے لیے یہ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اور یہ کوئی ہماری بات ہے؟ یا تو ہمارے حوالوں کو جھوٹا ثابت کرو، بتاؤ کہ محدثین نے یہ بات نہیں کی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ، یا پھر مان لو یہ بھونڈا اعتراض کہ یہ جو سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنا چاہتے، یہ دفاع ہم نے کیا ہے، محدثین نے یہ حکم لگایا بقیہ بن ولید پر، آپ لاؤ کوئی ایک حوالہ جھوٹا ثابت کرو ان میں سے، کہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اور ان سے پہلے امام ابن القطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ، ابن القطان الفاسی حدیث کی خدمت میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی بقیہ بن ولید کو مدلس کہا کہ یہ تدلیس تسویہ کرتے تھے، اور یہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں نقل کیا ان سے، اور خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب اتحاف المہارہ میں لکھی۔ اس کے بعد حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب جامع التحصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہیں، تدلیس تسویہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے
حافظ ابن الصلاح کے مقدمے پہ النکت، کچھ انہوں نے اس پر نوٹس لکھے ہیں، النکت علی مقدمت ابن الصلاح، اس میں علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، یعنی کہ پوری سند میں سماع کی صراحت کرنا ضروری ہے اس کے لیے، تب جا کر سند صحیح ہو۔ اسی طرح حافظ ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن العراقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المدلسین، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بقیہ بن ولید مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ اور آخری حوالہ 10واں، علامہ سبت ابن العجمی، وہ اپنی کتاب التبیین لاسماء المدلسین، اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جو بقیہ بن ولید ہے یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ یہ 10 حوالے ہیں، 10 اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ محدثین، ان کے بارے میں بھی آپ کہیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا؟ ہماری بات نہیں ہے، یہ محدثین کی بات ہے۔ لہٰذا اصولی بات یہ ہے کہ بقیہ بن ولید جب تک پوری سند میں سماع کی تصریح نہ کریں روایت قبول ہوتی نہیں۔ اور یہ کو ہمارا پہلا حکم ہے، کہتے جی سب نے صحیح کہا ہے، یہ ضعیف کہتے۔ بھئی اس کو صحیح کہنے کے لیے حدیث کہاں سے پیش کی انہوں نے؟ کہاں کا حوالہ پیش کیا سماع کی تصریح کا؟ مسند احمد۔ مسند احمد کے جو محقق ہیں، جن کا حوالہ مرزا صاحب بھی درجنوں دفعہ اپنے پمفلٹ میں دے چکے ہیں، ڈاکٹر شعیب الارناؤوط، ڈاکٹر شعیب الارناؤوط بہت بڑے محقق ہیں اس دور کے۔ مسند احمد میں اسی حدیث کے تحت، جس میں یہ سماع کی تصریح لے کے آئے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ اب تو حدیث صحیح ہو گئی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک ہمیں حوالہ مل گیا ہے۔ اسی حدیث کے نیچے جو مسند احمد الرسالہ والوں نے شائع کی ہے نا، مؤسسۃ الرسالہ والوں نے 50 جلدوں میں، یہی حدیث 17189 نمبر اس کے حاشیے میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں اسنادہ ضعیف، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ بقیہ بن ولید مدلس ہے، ویسوی، تدلیس تسویہ کرتا ہے، ولم یبین سماع تصریح سماعی، اس نے اپنے سماع کی تصریح پوری سند میں نہیں کی ہے۔ وہ اپنے استاد کی تو کر دی نا، بقیہ حدثنا بحیر کہہ دیا، لیکن بحیر پھر ان خالد ابن معدان ہے۔ بقیہ بن ولید کو چاہیے تھا کہ پوری سند میں سماع کی تصریح کرتے، تب جا کر روایت قبول ہونی۔ اور ڈاکٹر شعیب الارناؤوط بھی کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرنے کے لیے یہ کر رہے؟ دو علتیں ہو گئی۔ پہلی علت بقیہ بن ولید مدلس ہیں، ابو داؤد میں انہوں نے سماع کی تصریح اپنے استاد سے بھی نہیں کی ہے۔ دوسری علت مسند احمد میں سماع کی تصریح اپنے استاد سے ہے، لیکن پوری سند میں سماع کی تصریح نہیں۔ مدلس و تدلیس تسویہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری سند میں سماع کی تصریح۔ ایک تیسری علت بھی ہے، اب کہیں گے نا یہ کوئی اپنی طرف سے بنا رہے، بھئی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی عالم کے سامنے اگر کوئی حوالہ نہیں آیا، ہم ادب و احترام کے ساتھ ان کی بات کو رد کریں گے۔ انسان تھے نا، کہیں خطا ہو سکتی ہے، ان سے معصوم من الخطا تو نہیں تھے، لیکن محدثین کا فیصلہ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تیسری بات، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرع، یہ امام ابو حاتم، یہ دونوں ہم عصر ہیں اور دونوں امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بقیہ بن ولید سے کوئی ہمسی راوی بیان کر رہا ہو، ہمس میں رہنے والا کوئی راوی بقیہ بن ولید سے بیان کرے اور سماع کی تصریح کر دے تو اس کی سماع کی تصریح قبول نہیں ہے۔ اور یہ حوالہ بھی العلل کا ہے، امام ابو حاتم کے بیٹے ابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن ابو حاتم، انہوں نے العلل میں یہ حوالہ نقل کیا ہے، اور یہ ان کے استاذ ہیں ابو زرع رازی رحمۃ اللہ۔ یہ ان کے والد اور ابو زرع رازی اور ابو حاتم الرازی دونوں اکٹھے رہتے تھے بہت سے مقامات۔ انہوں نے حوالہ نقل کیا ہے کہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا، جس حدیث میں بقیہ بن ولید کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ حدثنا عبد العزیز۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ اگرچہ اس روایت میں بقیہ بن ولید سے حدثنا کا لفظ منقول ہے، لیکن لم یسمع ھذا الحدیث من عبد العزیز،
یہ حدیث بقیہ نے خود عبدالعزیز سے سنی نہیں، کہتے سند میں تو حدثنا آیا پڑا ہے، پھر سنی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَنْ أَهْلِ حِمْصَ، یہ روایت اہل حمص سے مروی ہے، وَأَهْلُ حِمْصَ لَا يُمَيِّزُونَ هَذَا، اہل حمص اس سماع کی تصریح یا عدم تصریح کی تمیز نہیں کرتے تھے، لہٰذا جب اہل حمص بقیہ بن ولید سے سماع کی تصریح نقل کریں گے تو وہ قبول ہوگی نہیں۔ اب امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے؟ اندازہ کریں، 3 علتیں ہیں اور درجنوں محدثین کے حوالے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دیے، کوئی ایک حوالہ جھوٹا ثابت کرے کوئی، یا کوئی اصولی بات کرے، یہ کوئی بات ہے جی؟ دیکھو جی البانی صاحب نے صحیح کہا تو یہ کیوں؟ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کردہ کتنی حدیثوں کو انہوں نے رد کیا انجینئر صاحب، اور یہ کہہ کر رد کیا کہ علامہ البانی صاحب نے اس کو حسن کیا ہوا ہے لیکن ان کا قول باطل ہے، میں نہیں مانتا۔ لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جعلی ہے۔ اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا، وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا گئے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقع باطل ہے، یہ بالکل فٹ نہیں بیٹھتی۔ اور آپ جیسا انجینئر جس کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں وہ رد کر سکتا ہے تو ہم، اور رد کیسے کرنا؟ بونڈے انداز سے، بغیر دلیل کے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا، سارے محققین نے صحیح کہا، شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈاکٹر شعیب سب نے صحیح کہا کہ نبی پاک نے سیدنا معاویہ کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہادی و مہدی بنا دے، سب نے صحیح کہا، لیکن یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی تھی، فٹ ہی نہیں بیٹھتی، آپ کے دماغ میں فٹ نہیں بیٹھتی، سبحان اللہ۔ اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے متقدمین ائمہ کے حوالے پیش کر کے اصولی طور پر ایک حدیث کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں، اور آپ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی بس سیدنا معاویہ کا جھوٹا دفاع کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے، دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اور ہم اب بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے سوائے اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، انہیں راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کر بات کریں، ہم انہیں بتائیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، اس کو وہ درست کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے سامنے بیٹھنے سے میری سبکی ہوگی کیونکہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میں وہاں پر خاموش ہونا مجھے پڑے گا، ہم کہتے ہیں ہمیں تنہائی سے مل لے، ہم خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں آپ کی۔ اور وہ لوگ جو انجینئر صاحب سے متاثر ہیں ہم انہیں بھی دعوت فکر دیتے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، اور اپنے جو بھی اشکال ہیں وہ پیش کریں۔ جب آپ ایک طرف دیکھیں گے صرف تصویر کا ایک رخ، آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے، ایک رخ دیکھنا، اور اللہ کے فضل سے کتنے بے شمار نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عمر رسیدہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ہی رخ دیکھ رہے تھے بس، انجینئر صاحب اور انجینئر صاحب، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہیں 100%، ان کا تو کوئی توڑ ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ کی ویڈیوز دیکھی اچانک سامنے آ گئی، کسی بھائی نے بھیجی، تو چند گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے ہماری کایا پلٹ دی، ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی دوسرا رخ دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ بھی علماء سے رابطہ کریں، دوسرا رخ دیکھیں، کچھ باتیں ہم نے پیش کی پچھلے درس میں، کچھ آج کے درس میں پیش کی، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم دوسرا رخ دکھا رہے ہیں آپ کو۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کر دیا، اور وہ ترجمہ کر دیا جو امت میں سے کسی مفسر محدث نے کیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ بریکٹ میں الٹیمیٹلی وعدہ کیا ہے کہ آخرکار جنت میں چلے جائیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن نبی کی صحبت کی برکت سے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، اندازہ کریں کہ یہ آیت ابو بکر و عمر سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی، ہر صحابی کے لیے ہے، اور ہر صحابی کے لیے مشکوک بنا دیا، کہتے آخرکار جنت میں چلے۔ اور پھر صحابہ کرام کا امتیاز کیا ہے؟ آخرکار تو ہر موحد مسلمان نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ آخرکار جنت میں چلے جانا ہے نا، اور اللہ رب العزت کرے، اللہ رب العزت ہمیں شروع میں ہی جنت میں بھیج دے۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں
لیکن ہمارے بارے میں احتمال ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا لے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی گناہ کی سزا کاٹنی پڑے. تو پھر صحابہ کرام کا امتیاز کیا ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں، جہاد کرنے والے ہوں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوں، یا فتح کے بعد کرنے والے ہوں، کل وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اگر وہ وعدہ ہمارے جیسا ہی ہے تو ان کا امتیاز کیا ہوا؟ اور یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا، مرزا صاحب نے اپنی طرف سے کر لیا جن کو ترجمہ آتا ہی نہیں. اور پھر حدیثیں، انکار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کا حدیثوں سے، وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے، لاجیکلی بھی ثابت کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. اور پھر ہم نے دلائل اس بات پہ بھی دیے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو جھوٹا پراپیگنڈا کیا جائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آگے بھی بہت سے پراپیگنڈے ہیں، اور یہ بہت بڑا پراپیگنڈا تھا. ایک سب سے پہلے جی ابو داؤد کی 4131 نمبر حدیث دیکھیں، دیکھ لی بھی، حدیث تو ضعیف ہے. مسند احمد میں سما کی تصریح ہے، دیکھ لی نا آپ نے. اور وہاں مسند احمد میں جہاں سما کی تصریح ہے وہاں ہی محقق نیچے لکھ رہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. وہ لوگوں کو نہیں بتائیں گے اور کہیں گے جی محققین نے تو اسے صحیح کہا ہے. کیا شعیب ارناؤت اب محقق نہیں ہیں جو آپ کے پمفلٹ میں درجنوں دفعہ محقق بنے تھے؟ اس حدیث میں وہ محقق نہیں ہے. اور پھر ہم نے متقدمین محدثین سے حوالے نقل کیے کہ بقیہ بن ولید تدریس تسویہ کرتے ہیں، تدریس تسویہ کے لیے پوری سند میں سما کی صراحت ضروری. اور پھر تیسری بات یہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتائی، اور وہ انہوں نے کسی اور حدیث کے بارے میں کہی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اس حدیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی. وہ کسی اور حدیث میں عبدالعزیز نامی راوی ہے، اس سے حدثنا کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل حمص کا حدثنا بقیہ سے ہم قبول کریں گے نہیں، کیونکہ وہ اس طرح کا فرق نہیں کرتے تھے یا اس کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکے. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے دلیل اور برہان سے بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حق پر گامزن رکھے، پوری زندگی اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر رکھے، صحابہ کرام کی محبت پر رکھے، ہمیں موت آئے حق پر، صحابہ کرام کی محبت پر، اہل بیت کی محبت پر. اللہ رب العزت ہمیں حشر میں اور جنت میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.